اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقوش امامت میں ہم لوگ زندگی پڑھ رہے ہیں چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں، اور کل ہم نے جان لیا تھا کہ امام کے مختصر حالات زندگی، آپ کا نام، آپ کے القاب، آپ کی والدہ کا نام، جائے پیدائش، مدت کتنی مدت آپ اپنے دادا کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ رہے، اور آپ کی مدت امامت کیا تھی، کب پیدا ہوئے، کب آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی زمانے میں کون کون سے خلیفہ کتنے کتنے سالوں تک حکومت کی، وہ ہم نے جان لیا تھا۔ اب آج جو عنوان ہے ہمارے سامنے وہ ہے امام علیہ السلام کی بیماری، ایک الہی مصلحت۔ صحیح ہے، بیماری ایک الہی مصلحت۔ افسوس کے بعض ناواقف افراد چوتھے امام کو بیمار امام کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، اور اس لقب کو یاد کر کے ان کے ذہن میں ایک ایسے بیمار اور ناتواں شخص کا تصور آتا ہے کہ جس کا چہرہ زرد اور مرجھایا ہوا ہو، اس کے روح افسردگی کا شکار ہو، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے کہ امام چہارم علیہ السلام کربلا میں ایک مختصر مدت کے لیے بیمار تھے، اور اس کے بعد آپ کو شفا حاصل ہو گئی، اور تقریباً 35 سال آپ دوسرے اماموں کی طرح صحیح و سالم جسم کے مالک تھے۔ بھائی سمجھ میں؟ تو وہ جو تصور ایک عام لوگوں کے ذہن میں پایا جاتا ہے، اس طرح آپ جو بیمار ہوئے تھے، بس مصلحت یاد رکھیے گا، کیونکہ جہاد، اگر امام جہاد کر رہے ہیں تو جہاد میں شریک ہونا واجب ہے۔ امام صحیح و سالم ہوتے تو ان کو بھی شریک ہونا تھا کربلا کی جنگ میں، لیکن اللہ نے ان کو مصلحتاً بیمار کر دیا تاکہ جہاد ان پر سے کیا ہو جائے، ساقط ہو جائے۔ صحیح ہے نا؟ عورتوں پر، بیماروں پر، بوڑھوں پر جہاد واجب نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، تو تاکہ نسل امامت محفوظ رہ سکے، ورنہ پورے بنی ہاشم تو کربلا میں قتل کر دیے گئے تھے نا، سادات تو وہی ختم ہو جانا چاہیے تھے، جی بچے کون؟ چوتھے امام، پانچویں امام، کچھ عورتیں بچی، باقی لوگ تو شہید کر دیے گئے۔ خاندان جو اس گھرانے کے تھے مرد حضرات، تو نسل تو تمام ہو جاتی، لیکن آج ماشاءاللہ دیکھیے نسل فاطمی کہاں کہاں موجود ہے، دنیا کی کس کس خطے میں موجود ہے۔ یہ نسلوں کی افزائش جو ہے، یہ خدا کی برکت جو اولاد فاطمہ میں رکھی گئی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے ہر بقرعید پہ کتنے بکرے قربان ہوتے ہیں، پورے سال کتنی بکریاں بکرے کٹتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ ان میں کمی واقع ہے، ان کی تعداد کم دکھتی ہے کہ زیادہ دکھتی ہے۔ کتے انہیں کوئی نہیں کھاتا، انگا کنگا جو ہوتے ہیں سب وہ کھاتے ہو، گوا ہوا والے تو الگ بات ہے، بظاہر کوئی کھاتا نہیں۔ بچے بکری کتنے دیتے ہیں؟ ایک دو، میکسیمم کوئی بکری بچے دے گی کتنے؟ 3، کیا تو نہیں دیکھے ایک دو، میکسیمم ایک یا دو یا 3، بہت ہوا کوئی بکری تو 3 بچے۔ کتے کتنے بچے دیتا ہے؟ 5 6 7 8 بہت سارے، 5 6 بچے جی۔ زیادہ اس کے، بکری کے بچے کم، لیکن برکت کس میں ہے؟ بکری میں۔ کتے میں آپ کو برکت نہیں نظر آئے، دکھیں کہیں اتنے بہت زیادہ ہیں جتنے بکری نہیں۔ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، خدا اس میں کیا دے دیتا ہے؟ برکت عطا کرتا ہے۔ اس سے آپ تصور کر لیں کسی کے ختم کرنے سے کوئی کسی کا وجود ختم نہیں ہو سکتا۔
بے شک اس حادثے کے وقت آپ کا وقتی طور پر بیمار ہو جانا خدا کی طرف سے عنایت تھی تاکہ اس بیماری کی وجہ سے آپ جہاد کے فریضے سے کیا ہو جائیں، معذور ہو جائیں۔ 1 نمبر کا حاشیہ ہے اس بات الوصیہ، ہاں 167 صفحے پہ۔ اور آپ کا مقدس وجود یزید کے مزدوروں کے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ رہے۔ کیوں بیمار ہوئے تھے؟ تاکہ آپ کا مقدس وجود یزید کے جو مزدور تھے، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ رہے اور اس طرح سے امامت کا سلسلہ جاری رہے۔ سبت ابن الجوزی لکھتے ہیں چونکہ علی ابن حسین بیمار تھے اس لیے قتل نہیں کیے گئے۔ تذکرۃ الخواص، ٹھیک ہے، کیوں قتل نہیں کیے گئے؟ کیونکہ وہ بیمار۔ محمد بن سعد لکھتے ہیں اس دن یعنی عاشورہ کے جب علی ابن حسین اپنے والد کے ساتھ تھے، آپ کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ اور جو شخص بھی یہ کہے کہ آپ اس وقت بہت چھوٹے تھے، اس کا یہ کہنا بے بنیاد ہے، بلکہ آپ اس دن بیمار تھے اور اسی وجہ سے آپ نے جنگ میں شرکت نہیں کی۔ یعنی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ امام شریک اس لیے نہیں ہوئے کہ جنگ میں کربلا کی کیونکہ بہت چھوٹے تھے، تو بھی غلط ہے۔ بھائی 38 میں ولادت ہے یا 36 میں ولادت ہے اور 61 میں جنگ ہو رہی ہے تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قیام کربلا کے نقیب کیا ہے؟ جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام واقع کربلا کے وقت موجود تھے اور اپنے والد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خانوادہ حسینی کے پسماندگان صحیح جو بچ گئے تھے کی سربراہی اور امام حسین علیہ السلام کے قیام و شہادت کے پیغام کی نشر و اشاعت آپ نے اپنے ذمے لیا۔ صحیح ہے کہ امام کے پیغاموں تک پیغام کو لوگوں تک پہنچائے اور اپنی تقریروں اور مناظروں کے ذریعے سے بنی امیہ کی حکومت کے گندے چہرے کو عریاں کرنے اور عمومی افکار کو بیدار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جیسا کہ دمشق کی جامع مسجد میں یزید کی موجودگی میں ہزاروں لوگوں کے درمیان ایک پرجوش چوٹ پہنچانے والا طولانی خطبہ دیا اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے آپ نے یزید کو عام اور خاص سبیل اور رسوا کر دیا۔ گھٹن کا دور، جب امام زندگی گزار رہے ہیں تو کیسا تھا؟ گھٹن کا دور۔ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد امامت کے چاروں مرحلوں کی تقسیم کی بنیاد پر جو کہ حضرت علی کی زندگی کا بیان کی گئی ہے، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی چوتھے دور میں قرار پائی۔ صحیح ہے؟ مسلح اقدام کی کامیابی سے مایوسی ہونا، ٹھیک ہے، مسلح اقدام کی کامیابی سے مایوسی کا دور ایک امام، یعنی کیسے کہ آپ چاہیں کہ اسلحے کے ذریعے سے لوگوں کا مقابلہ کرنے، چوتھے امام کے دور میں وہ ممکن نہیں تھا۔ یہاں اسٹار ہے، اسٹار کا مطلب کچھ تو ہوتا ہے، دیکھیں، اچھا نہیں ویسے ہی اسٹار ہے۔ اب اگلا دیکھیے، خاندان پیغمبر کے ہاتھوں حکومت اسلامی کے قیام کی امید کی جانے والی طویل مدتی کوشش کا دور۔ وہ دور کیسا تھا کہ حکومت اسلام اہل بیت کے گھرانے میں آ جائے، اس میں جو کوششیں ہونی تھی اس کوششوں کا دور تھا۔ ثقافتی کاموں اور انسانوں کی مناسب تربیت کے ذریعے اس نشانے تک پہنچنے کی راہ ہموار کرنے کا دور۔ صحیح، ثقافتی کاموں اور انسانوں کی مناسب تربیت کے ذریعے سے، اسی لیے تربیت میں آپ نے دیکھی ہے، آپ نے امام نے اگر آئین حقوق رسالۃ الحقوق کا ترجمہ اردو میں موجود ہے، کیا نام ہے اس کا؟ رسالۃ الحقوق عربی میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے آئین حقوق۔ ہاں، رسالۃ الحقوق کا ترجمہ اردو میں اپنے پاس لائبریری میں موجود ہے، ہم ہی لانے والے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اس کی پی ڈی ایف میں مل جائے گی۔ آئین حقوق اس کا ترجمہ ہے رسالۃ الحقوق کا۔ ظاہر ہے امام نے کیا کیا ہے؟ مناسب تربیت کے ذریعے سے اس نشانے تک پہنچنے کے لیے راہ ہموار کرنے کا دور۔ بھائی ظاہر ہے ماں کا حق، باپ کا حق، بھائی کا حق، پڑوسی کا حق، سب کا حق بیان ہو رہا ہے، تو تربیت ہے کہ نہیں ہے؟
حقیقی اسلامی فکر کو بیان کرنے اور بدعتوں اور تعریفوں کو پہچانوانے کا دور۔ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ عاشورہ کے دل خراش حادثے نے مختصر مدت کے لیے شیعی تحریک پر کمر توڑ چوٹ پہنچائی، یعنی جو شیعہ کی تحریکیں تھیں جو جگہ جگہ مسلح ہو رہے تھے ان پہ کاری ضرب لگی، اور اس خبر کے پوری اسلامی مملکت بالکل بالخصوص عراق اور حجاز میں پھیلتے ہی شیعوں کی محفلوں پر وحشت اور شدید رعب مسلط ہو گیا کہ جو یزید امام حسین فرزند رسول کو نہیں قتل کرنے سے گریز کر رہا ہے وہ ہمارے اور تمہارے ساتھ کیا انجام کرے گا۔ کیونکہ یہ بات مسلم ہو گئی کہ یزید جو اپنی حکومت کو استحکام عطا کرنے کے لیے فرزند پیغمبر کو قتل کرنے اور ان کی مخدرات اور بچوں کو اسیر کرنے کی حد تک آمادہ ہے، سمجھ لیجیے صحیح ہے، پیغمبر کو قتل کرنا، ان کی جو عصمت ہیں ان پر کیا کرنا، ان کو قیدی بنانا، جن کی عظمت اعتبار اور پاکیزگی کے لیے پوری دنیا اسلام میں پہچانی گئی ہے۔ کہ جن کی عظمت اعتبار اور پاکیزگی پوری دنیا اسلام میں پہچانی ہوئی تھی، ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی جرم و خیانت سے پرہیز نہیں کرے گا۔ اسٹار پہ آئیے منا، عورتوں بچوں کو اسیر کرنا، شہداء کے سروں کو مختلف شہروں میں گھمانا، غالباً مخالفین کے درمیان رعب و وحشت پھیلانے اور اذیت دینے کی غرض سے تھا۔ کیوں کیا گیا تھا؟ تاکہ جو بھی یزید کی حکومت کے خلاف آواز اٹھانا چاہے وہ دیکھ لے کہ اس کے حکومت کے خلاف کھڑے ہونے والے کا حکومت کیا انجام کرتی ہے۔ یہ رعب و وحشت کے جس کے آثار کوفہ مدینے میں نمایاں تھے، اس کے بعد مدینے کے لوگوں کی تحریک کو یزید کی فوجیوں کے ہاتھوں سختی اور بے رحمی سے کچل دینے کے بعد ذی الحجہ 63 ہجری کے جسے فاجعہ حرہ کہا جاتا ہے، واقعہ حرہ مرا، کیا ہے اس واقعے کا نام؟ حرہ۔ اس رعب و وحشت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ واقعہ حرہ میں کیا ہوا تھا؟ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، آپ 14 ستارے میں جائیں گے تو اس کے بارے میں تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ لشکر پر مدینے کی عورتوں کو حلال کر دیا گیا تھا، جس سے سال بھر کے بعد تقریباً 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ یعنی حکومت تو آپ مسلمان کہہ رہے ہو نا، حکومت کیا بولتی تھی اپنے آپ کو؟ مسلمان ہے، اور سامنے جس کو آپ یعنی قتل کر رہے ہیں وہ بھی کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ اسلامی قانون میں جب آپ لوگ انشاءاللہ تبصرۃ المتعلمین میں کتاب جہاد پڑھیں گے، کون سی کتاب؟ کتاب جہاد، اس میں یہ آئے گا مسلمانوں کو اسیر نہیں بنایا جا سکتا۔ مسلمان گروہ ہے اس کی عورتوں کو اسیر نہیں بنایا جا سکتا، انہیں قید میں نہیں رکھا جائے گا۔ کیا احکام ہے؟ جنگ کیسے لڑی جائے، اس کے ساتھ کس قیدی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، اسلامی احکام۔ تو مسلمان اگر قیدی ہے تو اس کو قیدی بنانے کا حق نہیں ہے، کسی خاتون کو کنیز بنانے کا حق نہیں ہے۔ اور تو اب 63 میں کیا کیا تھا؟ مدینے کی عورتوں کو اپنے لشکر والوں پہ حلال کر دیا تھا۔ کیا ایسے کوئی عورت حلال ہو جاتی ہے؟ اور ان علاقوں میں کہ جن میں خاندان پیغمبر کے افراد نفوذ رکھتے تھے، بالخصوص مدینہ اور کوفے میں شدید گھٹن کا ماحول مسلط ہو گیا۔ بھائی یہ کیفیت تھی کہ لوگ اپنی خادمہ سے ڈرتے تھے، نوکرانی سے ڈرتے تھے، دوست احباب سے ڈرتے تھے، کسی سے اختلاف ہو جائے تو ڈرتے تھے، کہیں جا کے یہ نہ بتا دے کہ یہ شیعہ ہے۔ اتنا ہی جرم اس کے لیے کیا تھا؟ کافی تھا۔ تو گھٹن ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ انسان اپنے خادم اور نوکر اور غلام سے بھی ڈر ڈر کے رہ رہا ہے گھر کے اندر؟ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا راہ فاش ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ ہم کیا ہیں؟ شیعہ۔ تو
شیعہ ہونا ہی اس کے لیے ظلم و ستم کا شکار ہونے کے لیے کافی تھا. اور ان علاقوں میں جن میں خاندان پیغمبر کے افراد نفوذ رکھتے تھے، بالخصوص مدینہ اور کوفے میں شدید گھٹن کا ماحول مسلط ہو گیا، اور معصومین کے شیعہ پیروی کرنے والے کہ جن کا شمار بنی امیہ کے دشمنوں میں ہوتا تھا، کمزوری اور سستی کا کیا ہو گئے؟ شکار ہو گئے، اور ان کا اتحاد و اتفاق بکھر کر رہ گیا. امام سجاد علیہ السلام اس ناگوار حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پورے مکے اور مدینے میں 20 افراد ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں. جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اثنا عشر میں نے کہا تھا، یاد ہے نا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ اثنا عشر. لیکن کتنے ہیں مولانا؟ 20 افراد. ایک نمبر کے حاشیے میں عربی عبارت نہیں دی ہے، اسی کی عربی ہے مولانا. کیا ہے؟ ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبونی. مکے و مدینے میں 20 آدمی بھی نہیں ہیں جو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہم سے محبت کرتے ہیں. مشہور مورخ مسعودی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ علی بن حسین نے مخفی طور پر شدید تقیے کے ساتھ ایک دشوار زمانے میں امامت کی ذمہ داری سنبھالی. صحیح ہے نا؟ شدید تقیے کے ساتھ. امام صادق علیہ السلام اس تلخ اور غمناک حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگ حسین بن علی کی شہادت کے بعد پلٹ گئے. صحیح ہے؟ یعنی خاندان پیغمبر کے اطراف سے منتشر و منحرف ہو گئے. 3 لوگوں کے علاوہ جو ابو خالد کابلی، لیکن نام تک ہے، یحییٰ بن ام الطویل، جبیر بن مطعم تھے. بعد میں کچھ لوگ ان سے ملحق ہو گئے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. یعنی چھٹے امام ہمارے فرما رہے ہیں کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاث، کہ امام حسین کے بعد لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے. میں نے کہا تھا نہیں آپ کو؟ یہ 3 میں کون کون ہے مولانا؟ ابو خالد کابلی، یحییٰ بن ام الطویل، جبیر بن مطعم. اور بعد میں لوگ کچھ ان سے بھی جڑتے چلے گئے اور ان کی تعداد میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. 3 نمبر کا حاشیے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہاں سے لیا گیا ہے؟ الاختصاص. عبد الملک کی حکومت کا سیاہ دور. عبد الملک کون ہے؟ مروان کا بیٹا. حضرت امام سجاد علیہ السلام کتنا ہے؟ بڑا ہے، جانے دیتے ہیں اس کو، ہے نا؟ اس کو جانے دیتے ہیں. یعنی آپ یہ سوچئے کہ جہاں امام خود فرما رہے ہیں کہ کتنے لوگ 20 افراد نہیں ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں مکے مدینے میں. چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کے بعد لوگ مرتد ہو چکے تھے، 3 سے پھر گئے تھے، سوائے 3 لوگوں کا 3 کے نام تک ذکر کیے جا رہے ہیں. ایسے میں امام نے کس طرح سے زندگی گزاری ہوگی، کیسی حکمت اختیار کی ہوگی. کیا ہے؟ دشوار بھری زندگی تھی امام کی. بھائی جب یعنی تھوڑے تھوڑے مسئلے میں سوچئے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو ظلم اٹھایا کرتے تھے. انشاءاللہ چوتھے امام کی زندگی سے جڑے ہوئے واقعات کو کل مزید جانیں گے. الحمدللہ رب العالمین.